الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أزاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين وقوى بصائرهم بالوحي المستقيم هدى من شاء برحمته وأذل من شاء بحكمته وعميت عن نور الحق قلوب الكافرين والمنافقين فلله الحجة البالغة على خلقه أجمعين نحمد ربی ونشکرہ کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم وفي رواية أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، آج آپ کی چنیوڑ کی دلی مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے عقیدہ ختم نبوت اور اس کے متعلقہ کچھ احکامات کے سلسلے میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہم مسلمان بحیثیت مجموعی اس اعتبار سے بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی راہ فراہم کی ہے جس راہ کے اندر کہیں بھی نہ تو کوئی موڑ آتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی راستہ تبدیل ہوتا ہے، بالکل سیدھی صراط مستقیم ہے جس پر ہمیں چلایا گیا، جس میں ہماری قیادت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی گئی۔ نبی کے ساتھ قوم کا مزاج بنتا ہے، قیادت ہمیشہ کارکن کے مزاج کا تعین کرتی ہے اور تربیت کرتی ہے۔ سابقہ امتوں میں چونکہ کچھ عرصے کے بعد نبی تبدیل ہوتے رہتے تھے، نبوت کے بدلنے سے قوموں کا مزاج بدل جایا کرتا تھا، ان کی طبیعت میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی، لیکن اب ہمارا نہ تو نبی بدلنے والا ہے نہ مزاج بدلنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں، حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر ہیں، جلال والے نبی ہیں، تو ان کی امت میں بھی وہی جلالی رنگ غالب ہے، ان کی امت میں بھی وہی غصہ اور شدت کا رنگ آج تک غالب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمالی پیغمبر ہیں، ان کی طبیعت میں جمال اور محبت کا انتہا درجے کا غلبہ تھا، ان کی امت میں آج بھی وہ جمال اور مداحنت اور بہت زیادہ نرمی، حتیٰ کہ دین کے احکامات ٹوٹ بھی رہے ہوں تو ان میں وہ جرت نہیں ہوتی کہ اس بات کو روک سکیں۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو جلال کی انتہا کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، نہ جمال کی انتہا پر بھیجا، بلکہ اللہ کے نبی راہ اعتدال کے ساتھ آئے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا ہے، نہ بلا وجہ غصہ کرتے ہو، نہ بلا وجہ کی نرمی کرتے ہو، نہ تم پہ غصہ جچتا ہے، نہ بے موقع کی نرمی جچتی ہے، ہر بات کو اس کے اعتدال میں اس کے درمیانی صفت پہ رکھتے ہو۔ یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے، یہ اسی امت کی شان ہے کہ ہمارے نبی معتدل مزاج کے تھے، نہ غصے والے بہت زیادہ، نہ بہت زیادہ بے موقع نرمی والے، غصہ ہے تو وہ بھی اصول پہ، نرمی ہے تو وہ بھی اصول پہ، دونوں باتیں محبت کے ساتھ راہ اعتدال پہ رکھتے تھے۔ امت میں بھی آج تک وہی مزاج چلا آ رہا ہے کہ ہم امت معتدلہ ہیں، ہم درمیانی امت ہیں، ہم راہ راست والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو راہ راست اور اعتدال پہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں جو ہمارے مزاج کو تبدیل کر دے، ہماری فطرت کو تبدیل کر دے۔ اللہ کے آخری نبی، اللہ کی طرف جانے والی سب راہوں میں آخری راہ
اللہ کی طرف اللہ کے نوروں میں سے سب سے آخری نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے بعد کسی چیز کی کوئی گنجائش بھی نہیں چھوڑی گئی، کسی چیز کے لیے کوئی متبادل راستہ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو پتہ ہو کہ آگے جا کر فلاں جگہ پر گاڑی کی ریپیئرنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کی سروس ہے، اس کو آئل بھی مل سکتا ہے، تو پھر انسان کوتاہی کر لیتا ہے کہ اگر یہاں گاڑی خراب ہے یا اس کا آئل کم ہے تو آگے 20 کلومیٹر پہ آگے جا کر نیا پٹرول پمپ آ رہا ہے، وہاں سے میں اس میں جو ہے وہ آئل ڈلوا لوں گا یا اس کا کام کروا لوں گا۔ لیکن جب کسی کو پتہ ہو یہ آخری سروس اسٹیشن ہے، یہ آخری پٹرول پمپ ہے، یہاں سے لے کر منزل تک میرے ہاں راستے میں نہ کوئی ریپیئرنگ کی دکان ہے، نہ کوئی معاملہ ایسا ہے، تو وہ گاڑی بھی احتیاط سے رکھتا ہے، ہر چیز کی احتیاط کرتا ہے اور اپنی ذرا بھی اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ سابقہ امتوں میں جتنی بھی گمراہیاں پھیلتی تھیں، جتنے بھی معاملات بگڑتے تھے، ان کے لیے ہر 200 سال 1.5 سال 10 سال کے بعد کوئی ایسا نظم بنا دیا جاتا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، جو پہلے بنو اسرائیل ہوا کرتے تھے ان کی سیاست اور قیادت ان کے نبی کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کے ہلاک ہو جانے کے بعد دوسرا نبی آ کر، ایک نبی کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا نبی آ کر قوم کو سنبھال لیا کرتا تھا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرتا تھا، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اب معاملہ کتنا حساس ہو گیا، اب ہم نے چلنا ہے تو خود، گرنا ہے تو خود، سنبھلنا ہے تو خود۔ اب یہ سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں کیوں دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ میرا زمین پر خلیفہ ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے، ہم ایک بچے کو جب چلنے والا ہو، جب وہ اپنے قدموں پہ گھسٹ گھسٹ کر تھوڑا سا کھڑا ہو کر چلنا شروع کرتا ہے، کبھی اس کو ماں سنبھالتی ہے، کبھی باپ سنبھالتا ہے، کبھی بھائی سنبھالتا ہے، کبھی بہنیں سنبھالتی ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے، قدم قدم پہ سنبھالتے ہیں۔ لیکن جب انسان چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، سمیع و بصیر بن جائے، صحت مند ہو جائے، اب وہ گر بھی رہا ہو تو کوئی نہیں سنبھالتا۔ اب نہ ماں آگے ہاتھ بڑھاتی ہے، نہ باپ آگے ہاتھ کرتا ہے، نہ بہن سنبھالتی ہے، نہ بھائی سنبھالتا ہے، اس لیے کہ اب یہ اس قابل ہے کہ یہ دوسروں کا سہارا بنے، نہ کہ اب اس کو سہارا دیا جائے۔ نسل انسانی حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک نبیوں کے سہارے سے چلتی آئی ہے، کبھی کسی نبی نے ہاتھ سے سنبھال لیا، کبھی کسی نے، کبھی کسی نے، کبھی کسی نے، یہ نظام چلتا رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل انسانی کو آ کر اتنا بالغ کر دیا، اتنا ذی شعور کر دیا، اتنی ان کو علم و حکمت اور فہم و فراست دے دی، اب قیامت کی صبح تک اس امت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں آئے گا، ایک محمد کا سنبھالا ہی کافی ہے۔ رسول اللہ کے سنبھالنے کے بعد اب کوئی اور سنبھالنے والا آئے تو اس کا مطلب ہے میرے نبی نے صحیح سنبھالا نہیں۔ امام الانبیاء خاتم النبیین آ گئے، ان کے آنے کے بعد یہ نسل ایسی سنبھال دی گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد پچھلی امتوں میں تو ایک ایک دو دو جھوٹے نبی آتے تھے جو اللہ کا نام لے کر بندوں پہ جھوٹ بولتے تھے، اور یہ اصولی بات ذہن میں رکھو، انسانوں میں سب سے اچھا مومن، سب سے اعلیٰ مومن اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کا کافر وہ شخص ہوتا ہے جو نبی نہ ہو اور خود کو نبی کہے۔ کفر کی انتہا کا نام بھی جھوٹا اعلان نبوت ہے، اور مومن کی انتہا کا نام سچا نبی ہونا ہے۔ سچے نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن فرمایا میرے بعد تم پر ان قریب ایسے جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن تم یہ بات ذہن میں رکھو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہم نے جو
جو نہیں بلند و بالا ہستی کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بلند و بالا قد دیکھا ہے، اللہ نے ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اگر اب کوئی نبی آ بھی جاتا خدا نہ خواستہ تو ہماری آنکھیں کسی نئی نبوت پہ نہ ٹھہرتی۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھیں اب اندھی ہو چکی ہیں، اب کسی نئے نبی کو دیکھنے کی روادار نہیں ہے، ہمارے کان بہرے ہو چکے ہیں، اب ہم محمد کی آواز سننے کے بعد کوئی اور آواز سننا نہیں چاہتے، ہمارے قدم اب لنگڑے ہو چکے ہیں، ہم محمد کی ملت میں آنے کے بعد کسی اور ملت کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ امام الانبیاء کے آنے کے بعد اب دنیا میں نبی ہونا کمال نہیں رہا، محمد کا امتی ہونا کمال ہے، اب رسول اللہ کا امتی ہونا کمال ہے۔ یہی تو وجہ ہے سابقہ امتوں میں نبوتیں ہوا کرتی تھیں، جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اس امت میں بہت سے جھوٹے دعویٰ کریں گے، لیکن امت کے مزاج میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس امت میں نبی ہونا کمال نہیں ہے۔ جب سورج نکل آئے تو سورج سے فائدہ اٹھانا کمال ہوتا ہے، اپنا چراغ جلانا کمال نہیں ہوتا۔ سورج کے نکلنے کے بعد سورج سے نفع اٹھانے کے نئے نئے طریقے سوچنا، چاہے وہ سولر پلیٹوں کی ایجاد ہو، چاہے اس کے ذریعے کپڑے خشک کیے جا رہے ہوں، چاہے اناج خشک کیا جا رہا ہو، اسے تو عقل مندی کہا جائے گا۔ جو سورج کی لائٹ سے، سورج کی روشنی سے طرح طرح کے نئے نئے فائدے اٹھائے، اسے تو عقل مند کہیں گے، لیکن جو سورج کے سامنے چراغ جلا کر بیٹھا ہو، اسے کوئی عقل مند نہیں کہتا، اسے بے وقوف کہا جاتا ہے۔ جب محمد عربی کا سورج طلوع ہو چکا، پوری کائنات کو روشن کر چکا، اور وہ سورج بھی ایسا ہے جو کبھی غروب ہونے والا نہیں ہے، وہ سورج بھی ایسا ہے جس پہ کبھی بادل کا سایہ نہیں آتا، وہ سورج بھی ایسا ہے کہ جس کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حیثیت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کہتی ہیں ما زال من شم تربت احمد اللہ یشم مدت الزمان غوالیا، جو شخص میرے آقا، میرے محبوب، میرے باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی کو بھی سونگ لے، اس پہ واجب ہے دوبارہ زندگی میں کوئی خوشبو نہ سونگے، کہ محمد کی قبر سونگنے کے بعد کوئی خوشبو سونگنا جائز نہیں رہتی۔ یہ ادب ہے اس ہستی کا، تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے محمد عربی کا امتی ہونا اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا کمال ہے کہ سابقہ نبی یہ دعائیں کرتے رہے۔ جب اللہ کے تعالیٰ نے محمد حضرت موسیٰ کے سامنے محمد عربی کی امت کا تذکرہ کیا کہ میں ایسی ایسی امت بنانے لگا ہوں، تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ مجھے اس امت کا، یہ امت مجھے دے دے، مجھے اس کا نبی بنا دیجئے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، اس کے لیے نبی کا بھی تعین ہے، وہ امام الانبیاء ہوں گے، وہ جا کر جو ہے وہ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اب حضرت موسیٰ نبی ہو کر کہہ رہے ہیں اے اللہ پھر مجھے یہ امت ہی بنا دیجئے، میں اس نبی کا امتی بننا شرف سمجھتا ہوں۔ تو سمجھ لیجئے ہم ایسے نبی کے دور میں ہیں، اس امت میں، اس میں ہمارا امتی ہونا اتنا بڑا شرف ہے جیسے سابقہ امتوں میں نبی ہونا شرف ہوا کرتا تھا، سابقہ امتوں میں نبی ہونا شرف ہوا کرتا تھا۔ یہ شرف ہمیں رسول اللہ کی غلامی سے ملا ہے، رسول اللہ کی دین پہ آنے سے ہمیں یہ شرف ملا ہے۔ تو اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب نیا آنے والا نہیں، ہماری حدود متعین ہے، ہمیں ریگولر امت بنایا گیا ہے، سیکولر امت نہیں بنایا گیا۔ ہم آزاد جو بگٹٹ بھاگنے والے روڈ پہ گھوڑے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی جدھر دوڑائے ہم چلتے چلے جائیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا قدم قدم پہ رسول اللہ کے احکامات کے تابع ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ آج لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے، تم خود عقل مند ہو، اپنی مرضی سے راستہ چنو۔ اور بھئی اپنی مرضی کرنی ہوتی تو 1,24,000 نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ رزق جس کا کھاتے ہیں مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ اب تو ہمارے معاشرے میں موجودہ دور میں جو فلموں کے پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ فلم پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں تم یہ فلاں کردار ادا کرو، فلاں کردار ادا کرو، ان کے سامنے کوئی نہیں بولتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے وہ کہتے جو پیسے دیتا ہے مرضی اسی کی چلے گی، وہ ہیرو کا کردار دے یا ویلن کا یا بھنگی کا یا چرسی کا، وہ فلم میں مجھے جو بھی کردار دے مجھے وہ کردار نبھانا ہے، اس لیے کہ پیسے جس کے خرچ ہو رہے ہیں اسی نے مجھے کردار دینا ہے۔ تو سنیے، ہماری پیدائش سے لے کر وفات تک جس رب کی نعمتوں سے، جس رب کی رحمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، مرضی بھی اسی رب کی چلے گی۔ یہ نہیں ہے کھائیں رب کا مرضی اپنی کریں، دھرتی اس کی پہ رہے حکم اپنے چلائیں، ہم رزق اس کا کھائیں، صبح شام اس کے احسانات اٹھائیں اور مرضیاں اپنی کریں، یہ مرضیاں نہیں چلنے والی، مرضی میرے رب کی چلے گی اور دین محمد رسول اللہ کا چلے گا، راج خدا کا چلے گا، رواج محمد رسول اللہ کا چلے گا۔
نہ اللہ کا راج بدلنے والا ہے، نہ محمد کا رواج بدلنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے، میں نے جیسے عرض کیا ہم ریگولر امت ہے، سیکولر امت نہیں ہے۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستی دشمنی، یہ سارے کے سارے اصول طے شدہ ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کسی سے نہ دوستی رکھ سکتے ہیں نہ دشمنی رکھ سکتے ہیں، ہم پابند ہیں شریعت مطہرہ کے۔ یہی تو وجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، شیر خدا ہے، دشمن کو گرا لیا۔ اس دشمن کو پتا تھا یہ علی مجھ سے چھوٹنے والا میں نہیں ہوں۔ اب آخری بغض کا اظہار کرتے ہوئے حضرت کے چہرہ آفتاب پہ تھوک دیا۔ حضرت علی نے وہیں پہ چھوڑ دیا، کہا بھئی اب کیوں چھوڑا؟ اب تو میں نے آپ کو چڑھانے کے لیے، آپ کو مزید غصہ دلانے کے لیے آپ کے چہرے پہ تھوکا تھا۔ حضرت علی کا جواب سن لو، اور اس جواب کا سمجھنا پورے ملک سے زیادہ چنوٹ والوں کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ حضرت علی نے کیا کہا؟ فرمایا میں پہلے تم سے لڑ رہا تھا اپنے رب کی مرضی پہ، اپنے پیغمبر کی شریعت پہ، اب جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا ہے۔ میں اپنی عبادت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی کا خون کروں۔ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، اب مجھے ذاتی غصہ آ گیا ہے، لہذا جا میں اب تجھے کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ معیار ہے اسلام کا، یہ من آت للہ ومنع للہ، دینا ہے تو اللہ کے لیے، روکنا ہے تو اللہ کے لیے، دوستی ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو اللہ کے لیے۔ آج جب ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں خدا کے لیے نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، کہتے ہیں یہ نفرت کا سبق ہے، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا، یہ ارشاد میرے پیغمبر کا ہے، میرا یا کسی اور کا نہیں، میری بات کو ہزار بار جھٹلایا جا سکتا ہے لیکن میرے پیغمبر کے فیصلے پہ ذرا سر بھی نہیں ہلایا جا سکتا۔ ایک بندے نے سر ہلا کے دیکھا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک یہودی کو لے کر ایک منافق چلا گیا، کہنے لگا اے عمر بات یہ ہے ہمارا فیصلہ کیجئے۔ حضرت عمر سے وہ یہودی کہنے لگا اے عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سن لو، ہمارا فیصلہ تمہارے نبی پہلے کر چکے ہیں، یہ مسلمان نہیں مان رہا، مجھے تسلیم ہے تمہارے نبی کا فیصلہ۔ حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے عمر، فیصلہ رسول اللہ نے ان کے حق میں کیا ہے، لیکن میں کچھ اور دلائل رکھتا ہوں، میں کچھ اور تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھہرو، اور دلائل سننے کے لیے میرے اور کان ہیں، میں ذرا گھر سے اٹھا کر لے آؤں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ یہ اس امت کا مزاج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حب للہ وابغض للہ، جس نے دوستی کی اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، فقد استقبل الایمان، اس شخص کا ایمان پورا ہوتا ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہم صرف محبتیں پھیلائیں گے تو ایمان پورا ہو جائے گا، بھئی محبتیں پھیلانا ہی دین کا حصہ نہیں ہے۔ نبی کے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، ان کے دوستوں سے دوستی رکھنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر اللہ اللہ کے رسول کے دوستوں سے دوستی تو ہے، نبی کے دشمنوں سے دشمنی نہیں، تو ایسی دوستی قیامت کے دن منہ پر مار دی جائے گی۔ تو ہم نے اپنی تجارت کو بہتر سمجھا، اپنے معاملات کو زیادہ اہمیت دی، رسول اللہ کے تعلق کو اہمیت نہ دی۔ رسول اللہ کے تعلق کا تو تقاضا یہ ہے کہ حتیٰ کہ اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول سے منہ موڑ کر اگر ہمیں بیت اللہ کی امامت بھی دی جائے، اسے ٹھکرا دیا جائے کہ میں بیت اللہ کے اندر قدم بھی نہیں رکھتا جب تک میرے آقا مجھے نہ ملے، آقا کے بغیر بیت اللہ میں جانا بھی قبول نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان ابن عفان، صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کمشنر آف ایگریمنٹ بن کر عروہ بن مسعود ثقفی ادھر آیا، حضرت عثمان ابن عفان ادھر گئے مشرکین مکہ کے پاس۔ مقام حدیبیہ میں جب یہ غزوہ حدیبیہ ہوا وہاں پر گئے تو مشرکین نے ان کو قید کر دیا، روکا، اور پیچھے فوج پھیل گئی۔ ایک واقعہ آپ کے علم میں ہے، لیکن اس وقت کے ان مشرکین نے، ابو سفیان نے یہ کہا اے عثمان تم حالت احرام میں ہو، بنو امیہ کے ہمارے سردار ہو، چلو تم تو بیت اللہ کا طواف کر لو، تم تو آگے ہو، تم تو عمرہ کرو، رسول اللہ سے بھی ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ابھی ہمارے ڈیلیگیشن گئے ہوئے ہیں، جو ہوگا بعد میں طے ہوگا، تم تو اللہ کے گھر میں آ چکے ہو، تم تو عمرہ کرو۔ لیکن قربان جائے عثمان نے امت کو درس کیا دیا، فرمایا واللہ لا اطوف حتی طاف بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم میں بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرا محبوب طواف نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلا رسول اللہ کو چھوڑ کر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے حیرت ہوتی ہے چنوٹ کے اندر قادیانیوں سے جب لین دین کرتے ہو، یہ تو تمہارے نبی کے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارے نبی کا دل دکھایا ہے،
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہ، رسول اللہ کی بیویوں پہ، رسول اللہ کی بیٹیوں پہ، رسول اللہ کے خاندان پہ، رسول اللہ کے پیارے نواسوں پہ کس کس پہ انہوں نے تبرہ نہیں کیا، کس کس کا دل نہیں دکھایا؟ یار ہم نام نبی کا لیں اور اپنے چند روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ہم ان سے لین دین کرتے رہے، ان سے ہماری تجارت چلتی رہے؟ کیا آپ نہیں جانتے اسی مرزا غلام قادیانی نے، جس نے ہندوستان میں انگریز کے کہنے پہ دعوی نبوت کیا تھا، اسی شخص نے کہا تھا تم ایک حسین کو روتے ہو، ہزار حسین اس در گریبانم، میرے گریبان میں دیکھو ہزار حسین میری جیب میں پڑے ہیں۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے جو ہے وہ درجات کو بلند فرمائے اور ہمارا حشر قیامت میں حسینی لشکر میں فرمائے۔ حضرت کے بارے میں جو ظالم یہ کہے کہ ہزار حسین میری جیب میں پڑے ہیں، بتاؤ مسلمان کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ لین دین کرے، ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے؟ پھر اسی پہ بات ختم نہیں کی، بلکہ اس سے بڑھ کر کہتا ہے سارے نبیوں کے تخت اترے لیکن میرا تخت اللہ نے سب سے اونچا رکھا، امام الانبیاء کا تخت بھی نیچے، ابراہیم کا بھی نیچے، آدم کا بھی نیچے، میرا تخت سب سے اوپر ہے۔ جو اپنی شان اپنے نبی سے بڑھائے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی احانت کے ساتھ میرے پیغمبر کے جوتے کو جوتڑی کہہ دے، گھٹیا لفظ کے ساتھ بولے، امام مالک فرماتے ہیں یہ شخص واجب القتل ہو جاتا ہے، اس نے میرے پیغمبر کے جوتے کی توہین کی ہے۔ یہ توہین کی بھی شریعت میں اجازت نہیں، اور وہ قدم قدم پہ ہمارے نبی کی توہین کریں، قدم قدم پہ ہمارے نبی کا دل دکھائیں، اور ہم کہیں ہم نے بازار میں رہنا ہے، یہ تجارت کا معاملہ ہے۔ یار بازار میں رہو، تجارت میں رہو، کم از کم رسول اللہ کے بن کر تو رہو، کم از کم محمد عربی کے تو بن کر رہو، اتنا تو کر سکتے ہو۔ اپنی دکان پہ یہ لکھ کر تو لگا سکتے ہو کہ قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو پھر میری دکان میں داخل ہو، میرا نبی کے دشمنوں سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں شاید ہمارا رزق ان کی جیبوں سے آ رہا ہے، کہاں گئی ہماری توحید، کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کیا ہمیں نہیں پتا رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے؟ یہ زمین پہ سارے ذرائع یہ صرف پردہ ہے اللہ کے رزق دینے کا، ورنہ آپ دیکھو یہی زمین ہے، ایک ایکڑ رقبہ، ایک لمحے میں گندم، اگلے لمحے اگلے مہینوں میں وہی کپاس، وہی گنا، کتنے خزانے اللہ نے اس مٹی میں رکھے ہیں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، ہم بیج ڈالتے ہیں، جس طرح کا بھی وہ مٹی ہمیں پھل اگا کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے زمین محض بہانہ ہے، دینے والی ذات خدا کی ہے۔ جب خدا زمینوں سے دیتا ہے، دکانوں سے نہیں دیتا۔ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو اللہ کے نام پہ غیرت کرے اللہ نے اسے بھوکا مارا ہو؟ لیکن بالفرض قادیانیوں سے قطع تعلق کے بدلے میں تم بھوکے مر بھی گئے تو شکر کرو رسول اللہ کو امتی ہو کر مرو گے، شکر کرو رسول اللہ کے ہاں گنتی ہو جائے گی۔ لیکن رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر پیٹ بھر کر زندہ بھی رہ لیا تو کب تک زندہ رہو گے؟ اسلام غیرت کا نام ہے، اسلام محمد عربی کی خاطر کچھ کر گزرنے کا نام ہے، صرف یاریاں نہیں، اوپر اوپر سے محبت سے رسول اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا۔ مجھے ایک دفعہ آج سے چند سال قبل کی بات ہے، چلیوٹ ہی کی ایک دکان میں میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گیا، مجھے انتہائی دکھ ہوا، مسلمان اور وہاں پہ قادیانی لڑکیاں کچھ خریدنے کے لیے آئی ہوئی، اور وہ مسلمان پہلے میرے ساتھ ایسے بات کر رہا تھا، میں نے سمجھا شاید یہ تعالیٰ شاہ بخاری کی نسل سے ہے، اتنا اس کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اتنی پیاری پیاری باتیں سنا رہا تھا۔ جی ہم تو ماشاءاللہ ختم نبوت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ جو ہی وہ قادیانی لڑکیاں انٹر ہوئیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا، میں سائڈ پہ ہو گیا، مجھے شک پڑا کہ یہ لڑکیوں کا لباس یہ قادیانی ہے۔ اب انہوں نے برقعے وغیرہ پہنے ہوئے، جب وہ بات کرنے لگیں، اب وہی جو ایک لمحہ پہلے اسلام کی ایسی باتیں کر رہا تھا، لگتا تھا ابو حنیفہ قبر سے اٹھ کر آ گئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں کیا کہہ رہا ہے، کہنے لگا جی بالکل آپ بیٹا ٹھیک فرما رہی ہے، حضرت مسیح موعود اللہ والے بزرگ تھے، وہ کوئی نیک بندے تھے، آپ جو ان کے لیے چیزیں لینے کے لیے آئی ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اب اسی کم وقت کو جس نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اسے اللہ والا کہہ رہا ہے، اسے مسیح موعود کہہ رہا ہے۔ جب میں نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا، میری تو ایمانی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک مسلمان ہو کر ایک کذاب اور دجال کے بارے میں یہ کہے کہ وہ اللہ والے تھے، وہ شیطان والا تھا، اللہ والا نہیں تھا۔ کہنے لگا جی یہ ہمارا کاروبار ہے، ہمیں ہر ایک کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا تف ایسے کاروبار پہ چنوٹ کے مسلمانوں، سب سے زیادہ واسطہ ان سانپوں سے تمہارا پڑتا ہے، تمہارے پاس آتے ہیں، ہم نفرت کا نہیں کہتے کہ ان کا کوئی نقصان پہنچاؤ، اپنی معیشت
کو تو بچاؤ، اپنے بچوں کو تو ایسا رزق مت کھلاؤ جو قادیانیوں کی جیبوں سے آیا ہو، جو محمد عربی کے دشمنوں کی جیبوں سے آیا ہو۔ یاد رکھو، جن کی نسلوں میں حرام کا رزق چلا جائے، نبی کے دشمنوں کا رزق چلا جائے، پھر ان بچوں سے وفاداری کی، اطاعت کی اور ادب کی امید مت رکھنا۔ تم نے ان کے پیٹوں میں حرام کی تہم کاری کر دی ہے، تم نے ان کے پیٹوں میں حرام کا رزق اتار دیا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے محمد عربی کی قدر کو سمجھو، اپنے آقا کی قدر کو سمجھو۔ قادیانیوں کی زمینوں پہ، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے شیروں سے رسول اللہ کی گلی کے کتے بہتر ہوتے ہیں، رسول اللہ کی گلی کے کتے افضل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی خاطر بھوک سے مرنے والے رسول اللہ کے دشمنوں سے کھا کر زندہ رہنے والوں سے افضل ہوتے ہیں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، کاش یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسلام دوستی بھی سکھاتا ہے، دشمنی بھی، لیکن اس دوستی اور دشمنی میں ثالث رسول اللہ کو مان لو۔ جو ہمارے نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ دوستی اور دشمنی کا پیمانہ رسول اللہ کی ذات کو بناؤ۔ اگر رسول اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر دوستیاں پالتے رہے، یاریاں پالتے رہے، لین دین کرتے رہے، اور پھر کہتے ہیں یہ اتنی سختی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں صاف کہتا ہوں، سختی غیرت کی کتاب میں لکھی ہے جو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ غیرت کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہم پڑھتے نہیں ہیں، کاش ہم وہ کتابیں پڑھ کر دیکھیں۔ مومن کی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ایک رائی کے دانے برابر بھی دل میں نرمی نہ پائے، اس لیے کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو کسی سے نہیں ہے۔ ہماری دوستی ہے تو رسول اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو رسول اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے گی، جب صحابہ کی، نبی کے خاندان کی، اہل بیت کی بات آئے گی، ہم اس طرف کھڑے ہوں گے، ہم دجالوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم کسی کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھیں گے۔ چلیوٹ کے اندر خاص طور پہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ان قادیانیوں سے لین دین بند کر دو، ان کے ساتھ تجارت بند کر دو، یہ تمہارے نبی کے دشمن ہیں۔ آج تمہارے دل میں اگر ان کے بارے میں نرم گوشہ آ گیا تو میں ایک بات پوچھتا ہوں، صرف ایک حدیث سنا کر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کہ تمہارے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک ارادہ کیا، ارادہ کیا تھا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ اللہ کے نبی کو یہ خبر پہنچی، فرمایا ابو علی بات سنو، اگر تم نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو پھر میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دو، میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دو۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرے گا، ابو جہل کی جب بیٹی مسلمان ہے، محمد کی شریعت میں ہمیں 2 3 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، ہماری بیٹیوں پہ سوکنے لانے کی اجازت ہے، تو رسول اللہ کی بیٹی پہ سوکن کیوں نہیں آ سکتی؟ رسول اللہ کی بیٹی کے اوپر ابو جہل کی بیٹی سوتن بن کے کیوں نہیں آ سکتی؟ اس مسئلے کو سمجھو، ہمارے اور نبی میں یہی فرق ہوتا ہے، نبی کی اولاد میں اور ہماری اولادوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر جب 2 سوتنیں ہوتی ہیں، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے خامن کو تو برا کہہ نہیں سکتی، چونکہ جو خامد میرا وہی خامد اس کا۔ اب نتیجہ پچھلے خاندان کو بھی برا نہیں کہہ سکتی، جو میرا وہی اس کا۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تنگ آ کر اپنے پچھلے آباء و اجداد کو وہ کوستی ہیں یا اس کے آباء و اجداد کو کوستی ہیں۔ اگر وہ فاطمہ کے اوپر ابو جہل کی مسلمان بیٹی بھی آ جاتی اور سوتر ہونے کی وجہ سے وہ حضرت فاطمہ کی توہین کر دیتی یا حضرت فاطمہ کے پیچھے باپ کی توہین کر دیتی، وہ ایمان سے محروم ہو جاتی، اس کا ایمان چلا جاتا۔ رسول اللہ نے ابو جہل کی بیٹی کا ایمان بچانے کے لیے کہہ دیا میری بیٹی کو پھر طلاق دے دو۔ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی 2 ایک بستر پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی، 2 ایک بستر پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بڑا انعام دیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، آپ شہری لوگ ہیں 2 منٹ اوپر ہو جائیں تو پریشان تو نہیں ہوں گے؟ بھائی بتا دیں۔ اچھا تو میں عرض کر رہا تھا، یا تھوڑا سا آگے ہو جائے، کھڑے ہونے والے تھک نہ جائیں، ان کو بیٹھنے دیں، تھوڑا سا آگے ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث مبارکہ کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ زمزم کے کنویں سے ڈول نکالا گیا، اللہ کے نبی نے اس سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس میں اپنی کلی مبارک کر دی، سارے صحابہ بے چین ہیں، اللہ کے رسول اپنا جھوٹا پانی مجھے دے دے۔ آپ بتاؤ جب نبی کا جھوٹا ملنے والا ہو تو کون ہے جو پیاسا نہیں ہوگا؟ کس کی پیاس نہیں بڑھے گی کہ آج مجھے میرے پیغمبر کا جھوٹا مل جائے؟ لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی موجودگی میں اللہ کی نبی نے کسی صحابی کو وہ پانی نہیں دیا، زمزم کے کنویں میں دوبارہ انڈیل دیا تاکہ قیامت کی صبح تک جو بھی میرا امتی زمزم پیے محمد کا لعاب دہن اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ اب آپ بتاؤ آپ خوش قسمت ہے یا نہیں؟
تمہارے پیٹوں میں رسول اللہ کی گٹی ہے، تمہارے پیٹوں میں رسول اللہ کا لعاب دہن ہے۔ جب پیٹ میں رسول اللہ کا لعاب دہن ہے، علی کے بستر پہ فاطمہ کے ساتھ ابو جہل کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی، تو تمہارے پیٹوں میں نبی کا لعاب دہن، تمہارے خون میں نبی کا لعاب دہن گردش کرے، اور ساتھ ساتھ شیزان کی بوتل بھی گھوم رہی ہو، ساتھ ساتھ قادیانیوں کے مشموم پانی بھی گھوم رہا ہو، ساتھ ساتھ ان کے یہ جو ان کا جو چناب نگر میں ہاسپٹل ہے اس کی میڈیسن بھی خون میں گردش کر رہی ہو، رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ بہتر ہے اس بیماری سے مر جاؤ جس بیماری سے قادیانیوں کے ہاتھوں شفا ملتی ہو، اس شفا سے بہتر ہے رسول اللہ کے قدموں میں مرو، قادیانی نرسوں کی گود میں مرنے سے بہتر ہے۔ اب ہمارے پیٹوں میں رسول اللہ کا لعاب دہن، اور اوپر سے شیزان بھی جاری ہے، مشموم بھی جا رہا ہے، قادیانیوں کی میڈیسن بھی جا رہی ہے، ان کے بنائے ہوئے یونیورسل یہ جو سٹیپلائزر ہیں ان کے پنکھوں سے ہوا ہمارے جسم کو ٹھنڈا بھی کر رہی ہے۔ خدا کے لیے میرے دوستو اپنے اندر اللہ سے غیرت مانگو، اے اللہ مجھے اتنی غیرت دے میں تیرے نبی کے یاروں سے یاری نبھا سکوں، تیرے نبی کے دشمنوں سے دشمنی نبھا سکوں۔ اتنا ٹھنڈا میٹھا دین نہیں چاہیے یہ جو بہت محبت اور صلح کل بننے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہم تو جس صرف محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کا دل نہ دکھے۔ بھائی سنو، ایسے بے غیرتوں کی نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ اللہ کے رسول کو ضرورت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو وہ غیرت مند لوگ چاہیے جو اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، رسول اللہ کے لیے دشمنی رکھے، رسول اللہ کے لیے دوستی رکھے۔ کیا میں آپ سے یہ امید کروں کہ آپ آئندہ سے اپنی دکانوں پہ یہ لکھ کر لگاؤ گے جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے؟ کیا یہ لگاؤ گے آپ؟ جو دکاندار ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، لکھ کر لگاؤ گے کہ قادیانی کو ہماری دکان میں داخلہ بند ہے، وہ ہم سے چیز نہ خریدیں، ہم جھگڑتے نہیں ہیں، پوری مارکیٹ میں گھومے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو ان کے گھروں سے آنے والا رزق نہیں کھلا سکتے۔ اللہ ہم سب کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔